یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ، واہ، کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ، گھپ اندھیرا تھا فقط وعدہ تنویر کے ساتھ۔ واہ، کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ، گھپ اندھیرا تھا فقط وعدہ تنویر کے ساتھ، اس کی یکتائی کو تسلیم نہ کرتا تو بھلا کیا کرتا، واہ، اس کی یکتائی کو تسلیم نہ کرتا تو بھلا کیا کرتا، کھینچ لی اس نے تنابیں میری تصویر کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر، بدلو کے پروگرام کافی ہاؤس میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، غزل اردو ادب کی ایک بہت ہی قدیم صنف جانی جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ جو سفر ہے میر تقی میر سے لے کر ظفر اقبال تک، اس میں بہت سے چیلنجز، پریشانیاں، مشکلات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بہت دلچسپ جو ہے وہ حقائق بھی جاننے کو ملتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سارے سفر کے دوران غزل بہت مشکل مراحل سے گزری ہے، لیکن اس کے باوجود غزل نے اپنا ایک جو صنف کا ایک پیٹرن ہے اس کو بہرحال قائم رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعر کو جو کہ غزل کہتے ہیں، خواجہ جمشید امام۔ ان کا تعلق ادب سے ہے، ان سے ہم غزل سنیں گے اور غزل کے بارے میں بات کریں گے، اور جانیں گے کہ غزل نے جو ترقی پسند تحریک اور جدیدیت نے غزل کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ کتنا جو ہے اس پہ اثر انداز ہوا، اور کتنا غزل اس سے بچ کر آگے نکلتی رہی۔ تو میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے علاوہ علامہ صدیق اظہر ہمیشہ کی طرح۔ جی امام صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی غزل گائیکی جو ہے وہ کیسے شروع کی، اور آپ کے خیال میں غزل کا معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل گائیکی تو میں نے نہیں شروع کی، مگر میں غزل بغیر ردم کے کہیں نہیں جا سکتی، یہ بات ٹھیک ہے۔ شاعری بذات خود ایک ردم ہے، اور دنیا کی ہر غزل جسے ہم عروض کہتے ہیں، عروض بنیادی طور پہ وہ شاعری ہے یا وہ سر ہیں جو کہ شاعر استعمال کرتا ہے اپنے پیغام کو دوسروں تک ابلاغ کے لیے۔ اور جہاں تک بات ہے شاعری کی، غزل کی، تو غزل کے عروج و زوال کی داستان بڑی طویل ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ترقی پسندوں کی وجہ سے اور جدیدیت کی وجہ سے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اوورال شاعری کا 1947 کے بعد ہوا۔ اچھا، ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ موضوعات کے حوالے سے یہاں پہ ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ موضوعات ان کی مرضی کے مطابق منظوم کیے جائیں۔ صحیح، یعنی کہ موضوعات بھی مسلم اور کافر ہو گئے۔ اچھا، ہاں، یہ سب سے بڑا المیہ تھا، اور یہ ہمیں خاص کر ضیاء الحق کے دور کے بعد، ایک تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد، قرارداد مقاصد کے بعد پہلا فیز ہم نے برداشت کیا، اور دوسرا ضیاء الحق کے دور کے بعد تو پارٹی ہاؤس کو بند بھی کیا گیا، اور اس کے اجلاس جو تھے وہ باہر ہوتے رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سماج میں جو تھا ایک شدت پسندی کی ضرورت تھی، انہیں ضرورت اس لیے تھی کہ انہیں اس وقت مجاہدین چاہیے تھے۔ تو یاد رکھیں، جس سماج سے آپ شاعری چھین لیں گے، جس سماج سے آپ رقص چھین لیں گے، جس سماج سے آپ موسیقی چھین لیں گے، اس سماج میں پھر صرف دہشت گردی رہ جائے گی، انتہا پسندی رہ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہنستا ہوا بچہ دیکھیں، آپ مسکراتا ہوا بچہ دیکھیں، جو فطرت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، تو اس کے لیے آپ کو فنون لطیفہ کی طرف جانا پڑے گا۔ اور میں یہاں پہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین صورت میں پیدا کیا، تو دراصل اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خود تخلیق کار ہوں۔ ہاں، یہ دنیا بھی تخلیق ہوئی، یہ آسمان تخلیق ہوا، یہ تو اگر زمین پر کسی تخلیق کار کو مجبور کرنا، اسے تنگ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اسے اذیت دینا،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروردگار کو تکلیف دینے کے برابر ہے. صحیح, بہت امام اچھا. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اس حوالے سے کہ یقینی طور پر جن معاشروں میں فنون لطیفہ, شاعری, موسیقی, رقص, پینٹنگز, اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ ان پر سماج حملہ یا مقتدر جو قوتیں ہیں وہ ان پر حملہ آور ہو جائیں تو وہ بنیادی طور پر اس سماج سے محبت, مسکراہٹ, بچوں سے مسکراہٹ, لوگوں سے محبت اور عام جو ہمارا سماج ہے Patience اور tolerance. وہاں سے خوشحالی بھی جو ہے وہ بھی چھن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے عائشہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں جمشید امام صاحب نے, تو کیوں نہ ان سے کوئی اچھی غزلیں سنی جائیں. جی بالکل. جمشید صاحب ذرا آپ اپنی کہی ہوئی کوئی کہی ہوئی کوئی غزل جو آپ کو ایک تازہ غزل سنا دیتا ہوں کہ کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ, واہ, کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ, گھپ اندھیرا تھا فقط وعدہ تنویر کے ساتھ. واہ واہ واہ. کب میں اترا تھا زمیں پر کسی توقیر کے ساتھ, گھپ اندھیرا تھا فقط وعدہ تنویر کے ساتھ, اس کی یکتائی کو تسلیم نہ کرتا تو بھلا کیا کرتا, واہ, اس کی یکتائی کو تسلیم نہ کرتا تو بھلا کیا کرتا, کھینچ لی اس نے تنابیں میری تصویر کے ساتھ, واہ واہ, کھینچ لی اس نے تنابیں میری تصویر کے ساتھ, اور نیند کی آنکھ سے چشمک تھی سو ہم برسوں تک, نیند کی آنکھ سے چشمک تھی سو ہم برسوں تک, سو ہم برسوں تک, نیند کی آنکھ سے چشمک تھی سو ہم برسوں تک, خواب بنتے ہی رہے خواہش تعبیر کے ساتھ. واہ واہ. نیند کی آنکھ سے چشمک تھی سو ہم برسوں تک, خواب بنتے ہی رہے خواہش تعبیر کے ساتھ, اور ابن آدم ہوں تو یہ ساری زمین میری ہے, واہ واہ, ابن آدم ہوں تو یہ ساری زمین میری ہے, کیسے پیدا ہوا پھر کوئی بھی جاگیر کے ساتھ, واہ, ابن آدم ہوں تو یہ ساری زمین میری ہے, کیسے پیدا ہوا پھر کوئی بھی جاگیر کے ساتھ, اور ہم تو دہقان ہیں دھرتی کا جگر چیرتے ہیں, واہ, ہم تو دہقان ہیں دھرتی کا جگر چیرتے ہیں, کب ہماری رہی نسبت کسی شمشیر کے ساتھ, واہ واہ واہ, ہم تو دہقان ہیں واہ واہ, دھرتی کا جگر چیرتے ہیں, واہ واہ واہ, کب ہماری رہی نسبت بہت اچھا شعر, کسی شمشیر کے ساتھ, بہت اچھا شعر, اور میں تو جھانسے میں نکل آیا تھا جنت کو امام, واہ, میں تو جھانسے میں نکل آیا تھا جنت کو امام, کیوں جہاں چھوڑ کے جاؤں کسی تقصیر کے ساتھ. واہ واہ, بہت خوبصورت. واہ واہ, امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں غزل کے اس سارے سلسلے میں, کون سا ایسا شاعر ہے جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ ان سے سیکھا؟ دیکھیے جو سیکھنے کا عمل ہے, جب ہم سن شعور میں آئے تو اس وقت جن سے ہم متاثر ہوئے ہیں بعد میں وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے تھے. صحیح. سو ہمیں انہیں پڑھنے کا موقع تو ضرور ملا, مگر سیکھا ہم نے اپنے عہد کے لوگوں سے. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا, اور تھا ہی کہوں گا, ہے تو نہیں کیونکہ اب تو کوئی بھی نہیں, کہ خواجہ خورشید انور صاحب میرے ابو کے کزن تھے. صحیح. سو مجھے بچپن سے موسیقی کے حوالے سے بہت کچھ پتہ چلا, اور ابھی میرا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ آرگن بجاتا ہے, ہارمونیم بجاتا ہے. کیونکہ میں اس بات پہ کلیئر ہوں, جب میں ماسٹر کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں, تو اس وقت ایک کتاب میری نظر سے گزری افلاطون کی, ریپبلکن. تو اس میں جب وہ اپنے اسٹیٹ کو مشورے دے رہا ہے اور فوجی بنانے کا کہہ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ فوجیوں کو ہنسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہنسنے سے دل سافٹ ہو جاتا ہے. تو دوسرے فلاسفر اسے سوال کرتے ہیں کہ اس طرح تو وہ فوجی بے رحم ہو جائے گا ایک جیسا, دوست کے لیے بھی دشمن کے لیے بھی. تو افلاطون کا بہت تاریخی جواب ہے, اس نے کہا اسے موسیقی کی تعلیم دے, اسے دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے گی. تو موسیقی ایک ایسا, تو مجھے سب سے پہلے بطور شاعر جس شخص نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ ساحر تھے. صحیح. ساحر لدھیانوی. اور میں اس حوالے سے دنیا کا شاید خوش قسمت ترین بچہ تھا کہ چیت رام روڈ پہ استاد دامن اکیڈمی میں
81-82 میں وہاں استاد دامن تھے، فیض احمد فیض تھے، واہ، واصف علی واصف صاحب تھے، صحیح۔ فلم اداکار علاؤدین علاؤدین یوسف تھے، صاحب تھے۔ تو یعنی کہ ایک وہ ایک ہجوم تھا وہاں پہ علم و دانش ایک کا، گلدستہ تھا۔ کیا بات ہے، اور وہ کیا عہد تھا اور کیا لوگ تھے وہ، کہ فنون لطیفہ سے تعلق۔ امام آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ہم سب لوگ وہاں موجود تھے، فیصلہ بھی تھے، تو کسی صاحب نے استاد دامن سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ استاد جی یہ علاؤدین جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، تمہیں پتہ ہے رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے، ایک رشتہ سلوک کا ہوتا ہے۔ علاؤدین میرا بیٹا ہے سلوک کے رشتے کے ساتھ۔ صحیح۔ تو وہ جو چیت رام روڈ پہ وہ جو دامن اکیڈمی جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہاں کبھی لال بھی رہتے تھے، وہاں کیسے کیسے لوگ وہاں آتے تھے۔ لال حسین بھی وہیں رہتے تھے۔ ہاں، لال حسین بھی، وہ تو بہت پرانا، کوئی تقریباً 300 برس پہلے کی وہ تو بات، عہد اکبری کی بات۔ عہد اکبری کی بات ہے۔ تو میرا خیال کوئی ایک آدھ غزل اور نا جی ضرور۔ سن لی جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چند دن پہلے ایک میں نے مشاعرے میں پڑھی غزل، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایکچولی میرے موضوعات جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں، اگر آپ ہمیں کوئی رومانس والی غزل سنائیں تو۔ اشک جب تک زباں نہیں ہوتے، واہ، اشک جب تک زباں نہیں ہوتے، زباں نہیں ہوتے، وہ میرے مہرباں نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اشک جب تک زباں نہیں ہوتے، وہ میرے مہرباں نہیں ہوتے۔ دوستی ہے یا دشمنی تم سے، دوستی ہے یا دشمنی تم سے، دوستی ہے یا دشمنی تم سے، ہم کبھی درمیاں نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ دوستی ہے دوستی ہے یا دشمنی تم سے، آہ ہم کبھی آہ، درمیاں نہیں ہوتے۔ منافقت نہیں ہے ہم میں۔ علامہ صاحب شعر سنیے گا کہ مل کے بچھڑا تو اس میں حیرت کیا، واہ، مل کے بچھڑا تو اس میں حیرت کیا، مل کے بچھڑا تو اس میں حیرت کیا، ہاں، حادثے ہیں کہاں نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ۔ واہ مل کے بچھڑا تو اس میں حیرت کیا، واہ، حادثے ہیں۔ دیکھیے ردیف پکڑ لیا میں نے۔ ہاں جی، آپ استاد ہیں تو پھر واہ واہ، مل کے بچھڑا تو اس میں حیرت کیا، ہاں، ہاتھ سے حادثے ہیں کہاں نہیں۔ کہاں نہیں ہاں، ہوتے، مصرع بہت خوبصورت، زبان بہت خوبصورت، ہاتھ سے ہیں کہاں نہیں ہوتے۔ کہاں نہیں ہوتے۔ کیا زبان ہے یار، واہ واہ امام، بہت خوبصورت، علامہ بہت صاحب خوبصورت۔ شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ جن زمینوں کے اپنے دریا ہوں، واہ، جن زمینوں کے اپنے دریا دریا ہوں، ہوں، ان کے پھر آسمان نہیں ہوتے۔ واہ، بہت خوب۔ واہ واہ جن زمینوں کے اپنے دریا ہوں، واہ 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 واہ، جن زمینوں کے یہ اپنے کیا دریا ہوں، تقدیر، کیا تقدیر کا رد ہے، یہ تقدیر کا رد ہے۔ وہ کبھی خدا سے بارش کی دعا نہیں کرتا جس میں اپنا دریا ہو، اس کی لڑائی۔ وضاحت نہ کریں، نہیں، مزہ لے رہے ہیں ذرا، ہاں، اس کی وضاحت نہ لذت کریں بیان آپ۔ کے لیے بھی تو کچھ ہاں، باتیں ہوتی ہیں۔ کیا تقدیر کا رد ہے، جن زمینوں کے اپنے دریا ہوں، ان کے پھر آسمان ان نہیں کے ہوتے۔ پھر آسمان نہیں ہوتے، وہ پھر کہیں وہ ایک مافوق الفطرت یا کوئی میٹا فزیکل جو ہے تقدیر جو ہے اس پہ، واہ واہ واہ، بڑا بڑا۔ صحیح۔ جن زمینوں کہ کے اپنے دریا ہوں، ان کے پھر آسمان ان کے نہیں پھر آسمان نہیں ہوتے۔ یہ قوموں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہوتے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ جو قومیں اپنے دست و بازو سے بنتی ہیں وہ پھر آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھتی، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ وہ پھر آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھتی۔ کہیں بھی جی، اب ہم غزل سے کسی اور طرف چلے گئے تو ایک اور غزل ہے کہ نہیں، یہ آپ کمپلیٹ بس یہ کمپلیٹ تھی اس کے۔ اچھا امام صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی آپ کی غزل سننے کے بعد کہ آپ کی جو غزلوں کے موضوعات ہوتے ہیں وہ عموماً کیا ہوتے ہیں؟ انسان میرے موضوع ہے، اور انسان سے وابستہ اس کی محرومیاں میرے موضوعات ہوتی ہیں، صحیح۔ اور ان میں کبھی کبھی غم دنیا کے ساتھ ساتھ غم یار۔ غزل کی یہی تو خوبی ہے نا کہ آپ ایک شعر میں انسانوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اگلے شعر میں آپ اپنا دکھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ اس کا حسن ہے کہ آپ کا ہر شعر جو ہے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، مگر اس میں ایک جرت ہے، ایک عقائی جو ہے وہ ہے اس میں موجود ہے، ایک اس کا ردیف اور قافیہ اس کو وہ بندش میں رکھتا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ
شاید دنیا میں نثر نگار اس حوالے سے بدقسمت ہوتا ہے کہ اسے وہ قبیلہ میسر نہیں آتا جو اس کے پیراگراف لوگوں کو سنا سکے. شاعر اس حوالے سے خوش قسمت ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ قبیلہ میسر آ جاتا ہے جو اس کے اشعار لے کے تو جو ہے صفت جام پھرتا رہتا ہے. پھر وہ تو یہ شاعر کی نہیں اس میں اس کی جو اس کا اختصار ہے جی غزل کا اور شعر کا اختصار جو ہے بنیادی اس کی بنیادی اہمیت اچھا اس یہ میں ہے اختصار ہے. اختصار اور علامہ اب ظاہر ہے اب ایک شارٹ سٹوری کا ایک کہانی کا یا ایک ناول کا آپ ایک باب یا ایک پیرا تو آپ نہیں سنا بالکل. اچھا اختصار کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ کائنات کی ہر وہ شے جو ردم میں ہے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے. ہاں یہ بھی ہے. میں حافظ قرآن جو میرے بچوں نے یہ بھانجے بھتیجوں نے کیے ہیں وہ ہل کے پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے حافظ قرآن ہلتا رہتا ہے, آپ اس کے شولڈر پکڑ لیں بھول جائے گا, وہ ردم سے باہر ہو جائے گا. تو ردم سے باہر تو کائنات کی جو چیز بھی ہو جائے, دیکھیں نا یہ دل ہے نا, اس کی ایک ردم ہے جو ڈاکٹروں نے, بلڈ سرکولیشن ہے اس کا ایک ردم ہے, شوگر ہے اس کا ایک جو لیول ہے وہ اس کا ردم ہے. وہ جو ECG کرتے ہیں وہ دل کا ردم ہی تو بتاتی ہے. سورج, چاند, ستارے, موسموں کا بدلنا, دن رات, کائنات کی ہر شے ردم میں ہے. اور کیسی مزے کی بات ہے کہ دنیا میں دو انسانوں کے جو چلنے کا انداز ہے وہ ردم ایک دوسرے سے نہیں ملتا. مثلا میری اگر 6 یا 7 بہنیں ہیں تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور پیچھے سے جو بھی آئے گی نا مجھے پتا چل جائے گا یہ فلاں ہے, بغیر دیکھے. کیا پہچانوں گا میں؟ ردم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں اخلاقی طور پہ تو معیشت تو بہت بڑی وجہ ہے, بلا شبہ ہے, مگر اس کا ردم توڑ دیں, اس کا ردم توڑ دیں. ان لوگوں کو اس کی پیس آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہی ردم ہے نا, وہی ردم ہے اس کا. وہ پھر جب آپ ردم ٹوٹے گا نا جب وہ زندگی کے تمام معاملات میں سے ٹوٹ جائے گا. بالکل. یعنی دیکھیں نا جب جو قومیں مسلسل, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں, آپ دوسری دنیا کی ڈیموکریسیز جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ تاریخ میں چلتی اور جہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 58 میں کچھ ہو گیا, پھر جناب 68 میں کچھ ہو گیا, پھر جناب 77 میں کچھ ہو گیا, پھر جناب 99 میں کچھ ہو گیا, اور اس طرح جو جس معاشرے کا جس طرح ردم ٹوٹتا جائے گا وہ زمین کی طرف جو ہے وہ گرتا. تو آپ سے غزل کی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ غزل, اور بس تو میں جو کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے موضوعات ہیں وہ عام فہم ہوں, صحیح, انسانوں سے جڑے ہوئے ہوں اور انسانوں کے لیے ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو. یعنی کہ اب ڈکشن جو ہے وہ آسان یوز کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فریم آف ریفرنس. صحیح. اگر میں کوئی ایسا لفظ بولوں جو میرے سامع کے یا میرے قاری کے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے تو وہ بلینک ہو جائے گا. بالکل. ارسطوٹل کہتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ایک مومی تختی ہے. ہمارے حواس خمسہ پہ پڑھنے والا ہر تجربہ, ہر مطالعہ اور مشاہدہ اس مومی تختی پہ پرنٹ ہو جاتا ہے. جب وہ چیز دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ اس مومی تختی کے ساتھ میچ کرتی ہے, اور اگر وہ ہمارے اس مومی تختی پہ پرنٹ نہ ہو تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو جب ہم آسان گفتگو کرتے ہیں تو ہم کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, کمیونیکیشن میں آسانی ہو جاتی ہے. اور لفظ جو ہے اس سے بھی آگے ایک بات ہے علامہ صاحب آپ کی اجازت سے, جی کہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا, ناٹ برین, مائنڈ, یہ بائی مینوفیکچرنگ یہ الفابیٹیکل نہیں ہے, یہ پکٹوریل ہے, تصویری ہے. لفظ کتا کہنے سے ہمارے دماغ میں لکھا ہوا کتا نہیں آتا, کتے کی تصویر آتی ہے. جی بالکل. کیونکہ جو ان انڈرسٹینڈیبل ہے آپ اسے جس مرضی مقام پہ جا کے لکھیں, اگر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, جی آپ پلیز سنائیے. جو بھی تلوار تک نہیں پہنچا, جو بھی تلوار تک نہیں پہنچا میرے معیار تک نہیں پہنچا. واہ. جو بھی تلوار تک نہیں پہنچا میرے معیار تک نہیں پہنچا. میری منصور سی طبیعت ہے. واہ. میری منصور سی طبیعت ہے. میں یوں ہی دار تک نہیں پہنچا. واہ. میری منصور سی طبیعت ہے. میں یوں ہی دار تک نہیں پہنچا.
برسوں پہلے مکان کا سوچا تھا، واہ، برسوں پہلے مکان کا سوچا تھا، مکان کا سوچا تھا، ایک دیوار تک نہیں پہنچا۔ واہ 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 واہ، برسوں پہلے یا واہ 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 واہ، برسوں یہ ہے پہلے۔ انسانی بے بسی صحیح، کہ برسوں پہلے مکان کا سوچا تھا، ایک دیوار تک نہیں پہنچا، برسوں پہلے مکان کا سوچا تھا، دیوار بھی نہیں بن سکی۔ ایک دیوار تک نہیں پہنچا۔ اور میں بھی یوسف ہوں اپنے بھائیوں کا، واہ واہ واہ، بڑا مصرع ہے، میں بھی یوسف ہوں اپنے بھائیوں کا، ہاں، ابھی بازار تک نہیں نہیں پہنچا۔ پہنچا، میں بھی یوسف ہوں اپنے بھائیوں کا، ابھی بازار تک نہیں پہنچا۔ اور نعت کا شعر ہے کہ وہ جو نور و بشر میں الجھا ہے، واہ، وہ جو نور و بشر میں الجھا ہے، وہ جو نور و بشر میں الجھا ہے، ان کے انوار تک نہیں پہنچا۔ واہ 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 واہ، وہ جو نور و بشر میں الجھا ہے، ان ان کے کے انوار تک نہیں پہنچا۔ اور فائدہ کیا ہے شعر کہنے کا؟ واہ، فائدہ کیا ہے شعر کہنے کہنے کا کا، جب میرے یار تک نہیں پہنچا؟ واہ واہ، واہ واہ، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ فائدہ کیا ہے شعر کہنے کا جب میرے یار تک نہیں، یار تک نہیں پہنچا؟ اور شعر ہے علامہ صاحب، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ رزق پہنچا ہے تیرے نائب تک، واہ، رزق پہنچا ہے تیرے نائب تک، تیرے نائب تک، رزق پہنچا ہے تیرے نائب تک، ابھی حقدار تک نہیں پہنچا۔ واہ 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 واہ، رزق پہنچا ہے تیرے نائب تک، ابھی حقدار تک نہیں، ابھی حقدار تک نہیں پہنچا۔ اور مجھ کو اس پار جو ملا تھا امام، مجھ کو اس پار جو ملا تھا امام، مجھ کو اس پار، وہ تو اس پار تک نہیں پہنچا۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی دلچسپ شاعری، اور واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسانی احساسات، انسانی جذبات اور انسانی معاملات کا جو ہے وہ کمپلیٹلی احاطہ کرتے ہوئے یہ سارا جو ہے آپ بیان کرتے ہیں، اور بہت مزہ آیا۔ علامہ صاحب، میرا خیال ہے کہ اب جو ہے میں آپ لوگوں سے رخصت لیتی ہوں، کیونکہ پروگرام کا وقت ہمیشہ ہی تھوڑا ہوتا ہے لیکن سننے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری شاعری پسند آئے گی۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔